کہانی ہے کبوتر اور رانو چڑیا کی۔ رانو چڑیا بہت اداس بیٹھی ہوئی تھی، ادھر سے جلدی سے کبوتر آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے رانو چڑیا باڑھ آ گئی، باڑھ آ گئی، رانو چڑیا اپنا انڈا جلدی سے اٹھا لو اور چلتے ہیں۔ رانو چڑیا کہتی میں کیسے انڈا اٹھا کر جاؤں گی، باڑھ بہت زیادہ تیز ہے۔ تو رانو چڑیا اپنا انڈے کو منہ میں ڈالے بیچاری چل پڑتی ہے، اور جب وہ اڑتے اڑتے جا رہے ہوتے ہیں اور بھی پرندے بہت زیادہ ساتھ میں جا رہے ہوتے ہیں، اور رانو چڑیا کا انڈا پانی میں بہہ جاتا ہے۔ پانی اتنا زیادہ تھا کہ وہ جلد ہی انڈے کو بہت دور بہا لے گیا۔ تو رانو چڑیا اس کے پیچھے جانے لگی تو کبوتر بولنے لگا کہ نہیں رانو چڑیا، اس کے پیچھے مت جانا، یہ سمجھ لو کہ وہ انڈا تمہارا تھا ہی نہیں۔ رانو چڑیا رونے لگی، کہتی نہیں میں اس کے پیچھے جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، پانی کا بہاؤ اور بہت تیز ہے، اگر اور زیادہ آ گیا تو تم بھی ساتھ ہی بہہ جاؤ گی۔ پھر رانو چڑیا کو وہ ساتھ لے کر واپس کبوتر چلا جاتا ہے، اور ادھر مینو چڑیا کو انڈا بہتا ہوا پانی میں نظر آتا ہے۔ مینو چڑیا جلدی سے وہ انڈا نکال لیتی ہے اور اپنے گھر لے جاتی ہے۔ اپنے شوہر چوچو سے کہتی ہے مجھے یہ انڈا ملا ہے، پتہ نہیں یہ کس ماں باپ کا انڈا ہے جو بیچارے اس بچے کو نہیں دیکھ سکے۔ تو وہ مینو چڑیا کو کہتا ہے کہ مینو چڑیا تمہیں یہ انڈا کہاں سے ملا؟ اس نے کہا کہ جو باڑھ آئی تھی پچھلے جنگل میں، وہاں سے یہ بہتا ہوا انڈا آیا ہے، تو اگر آپ کہیں تو میں اس کو اپنے پاس رکھ لوں اور اس کو پالتی ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، ہمارے کون سا بچے ہیں، ہم اسی کو پال کر اپنا بچہ بنا لیں گے۔ تو اسی طرح دن گزرتے گئے، اور پھر ایک دن مینو چڑیا نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت بچہ انڈے میں سے نکلا ہے۔ مینو چڑیا کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، مینو چڑیا کا بس نہیں چلتا تھا، نہیں تو وہ پورے جنگل میں جا جا کر بتاتی کہ میرا بیٹا آیا ہے۔ تو ادھر سب جنگل کے پنچھی پھر سے دوبارہ واپس آ گئے، اور رانو چڑیا کی تو جیسے دنیا ہی اجڑ گئی۔ کبوتر کو کہنے لگی کہ بھیا میرا تو سب کچھ لٹ گیا، میرے شوہر کے جانے کے بعد میرے تو پاس میرا وہ بچہ ہی تھا جو میرا سہارا تھا۔ تو کبوتر بھی اس کی بات سن کر بہت رونے لگا، اور وہ بھی بہت افسردہ ہو گیا اور پھر اڑ کر چلا گیا۔ تو رانو چڑیا روتی رہی، یہاں تک کہ رانو چڑیا کی نظر بھی بہت زیادہ کمزور ہو گئی رونے کی وجہ سے۔ رانو چڑیا بہت پریشان رہتی تھی اور سارا دن روتی رہتی تھی۔ دن اور رات گزرتے گئے، اب مینو چڑیا کا بیٹا ککو بڑا ہو چکا تھا، اور ایک دن وہ اپنی ریموٹ کنٹرول گاڑی سے کھیل رہا تھا، وہاں جگو کوا آ جاتا ہے۔ جگو کوا بڑا شرارتی تھا۔ جگو کوا اس کی گاڑی لے جاتا ہے اور پھر وہ اچھے سے اس کی دھلائی کرتا ہے۔ جب دھلائی کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم کون سا مینو آنٹی اور چوچو انکل کے بیٹے ہو، تم تو باڑھ میں سے آئے تھے، اور وہاں سے میری مما بتاتی ہیں کہ وہاں سے تمہیں آنٹی اٹھا کر لائی تھی۔ ککو وہاں بیٹھا سوچتا رہا اور کہتا کہ میں ان کا بیٹا نہیں ہوں۔ وہ گھر جاتا ہے، جا کر اس نے اپنی مما سے پوچھا کہ مما آپ سچ بتائیں کہ میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں۔ تو وہ کہنے لگی کہ آپ میرے ہی بیٹے ہو۔ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، آپ سچ بتائیں، میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں، اگر آپ نہیں بتائیں تو میری قسم کھا کر بتائیں کہ میں آپ کا بیٹا ہوں کہ نہیں۔ تو مینو چڑیا اس کی قسم جھوٹی نہیں کھا سکتی تھی۔ مینو چڑیا نے کہا کہ ہاں تم باڑھ میں سے آئے تھے، پانی بہت زیادہ تھا، بہاؤ زیادہ تھا، پتہ نہیں تم کس کے بیٹے ہو، میں وہاں سے پانی پینے گئی تھی اور تمہیں وہاں انڈا اٹھا کر لے آئی تھی۔ تو پھر مینو چڑیا بہت پریشان ہوتی ہے اور روتی ہے، اور یہ سن کر ککو وہاں سے اڑ جاتا ہے، اور ککو اڑ کر جا کر کوی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آنٹی آپ بتائیں کہ میں کس کا بیٹا ہوں۔ تو وہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ تم کس کے بیٹے ہو، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ تم مینو چڑیا کے بیٹے نہیں ہو اور نہ ہی چوچو کے بیٹے ہو۔ تو اس لیے وہ روتا ہوا وہاں سے اڑ جاتا ہے اور دوسرے جنگل میں چلا جاتا ہے،
اور جب دوسرے جنگل میں جاتا ہے وہاں جا کر وہ دیکھتا ہے ایک درخت پر بیٹھ جاتا ہے۔ رات بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ جب رات زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ وہاں بیٹھا رہتا ہے اور پھر وہاں ایک کبوتر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کبوتر انکل میں یہاں سے پوچھنے آیا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں یہاں سے باڑ کے ساتھ چلا گیا تھا اور میری مما مجھے مل نہیں رہی، مجھے کسی اور چڑیا نے پالا ہے۔ تو کبوتر کہتا ہے کہ میں ایک چڑیا کو جانتا ہوں، تم اس کے پاس چلو، شاید وہ تمہیں بتا دے کہ تم کس کے بیٹے ہو۔ جب وہ وہاں جاتا ہے تو اس نے رانو چڑیا کے پاس اس کو لے جاتا ہے کبوتر، اور پھر وہاں رانو چڑیا کہتی ہے کہ ادھر آؤ، میرے پاس آؤ۔ تو پھر جب وہ رانو چڑیا ساری اس کی اسٹوری سنتی ہے اور کہتی ہے میرے پاس آؤ، تو پھر رانو چڑیا اس کو جب اپنے پنکھ کے ساتھ چھوتی ہے تو وہ اسی وقت کہنے لگ جاتی ہے یہ تو کبوتر بھیا میرا بیٹا ہے، مجھے اسی طرح کا احساس انڈے کو چھونے سے آتا تھا جس طرح کا احساس اس کو چھونے سے آیا ہے۔ تو وہ جلدی سے اس کو اپنے گلے لگا لیتی ہے اور دونوں ماں بیٹا بہت روتے ہیں، اور پھر کہتا ہے کہ میں آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا، پھر اس نے ساری بات بتائی کہ اس طرح انہوں نے مجھے پالا ہے اور اب میں ادھر کیسے رہوں۔ وہ کہتی کہ نہیں، اس کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ یہ دکھ کتنا بڑا ہوتا ہے بیٹے سے جدا ہونے کا۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ مما میں آپ کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گا۔ پھر کبوتر کہنے لگا کہ رانو چڑیا بالکل ٹھیک کہتا ہے ککو کہ تم اس کو ساتھ اپنے لے جاؤ، ککو چلو آپ اپنی مما کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اس طرح تو یہ رو رو کر برا حال کر دیں گی تمہاری جدائی میں۔ پھر ککو اپنی مما کو ساتھ لے جاتا ہے، مینو مما اور چوچو کے ساتھ ملاتا ہے، اور پھر وہ کہتی ہے کہ تمہارا بیٹا کہیں نہیں جائے گا، تمہارے پاس ہی رہے گا۔ پھر وہ سب خوشی خوشی وہاں رہنے لگتے ہیں اور سب کے سب وہاں خوشی سے ایک جگہ اکٹھے رہتے ہیں۔